بھائیو نماز شروع کرنے سے پہلے 8 چیزوں کا خیال رکھ لیں، اور یہ 8 کا فگر جو ہے وہ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے، جو صحیح مسلم میں ہے کہ جو وضو کے بعد پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پہلی چیز طہارت ہے، یعنی جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا، اسی طریقے سے وضو غسل کا اہتمام کرنا، اس پہ میں بتا چکا، مسئلہ نمبر 42 ہم ریکارڈ کروا چکے ہیں، 2.25 گھنٹے کی گفتگو، اس ڈیٹیل میں آ جانے کی ضرورت نہیں۔ دوسری چیز صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت کے بغیر نماز درست نہیں ہے، کوئی بھی عمل درست نہیں، لیکن نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی۔ تو اب صرف کیا نماز کی نیت ہوتی ہے؟ وضو جب ہم کرتے ہیں اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے، تو کیا ہم نیت کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں عشاء کے نماز کے وضو کی، کسی نے کی ہے کبھی؟ یا نیت کرتا ہوں اس استنجے کی جو میں اب عشاء کی نماز کے لیے کرنے جا رہا ہوں، کبھی نہیں کرتے۔ نماز کے لیے الفاظ کیوں آئے؟ تو یہ علماء نے خود ڈیوائز کیے ہیں، خام خواہ امت کے اندر یہ چیز ایڈ کی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ جب گھر سے چل پڑے آپ کی نیت ہوگی، زبان سے اس کو دہرانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابی سے، نہ کسی تابعی سے ثابت ہے۔ لہٰذا اس کو یہ بات کہنے میں آر نہیں، اور اس کو برا نہ مانیے گا۔ خود صوفیاء کے ہاں جو بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، مجدد الفسانی جن کو وہ کہتے ہیں، شیخ احمد سندی صاحب، انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ زبان کے ساتھ نماز کی نیت کرنا بدعت ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ بات میں ان کی، اگرچہ مجھے ان سے کئی معاملات میں بہت اختلاف ہے، لیکن ان کی اس بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ واقعی ہی یہ بدعت ہے، ثابت ہی نہیں ہے۔ تیسری چیز صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھنے لگو تو قبلہ رخ ہو جاؤ۔ تو ہماری مسجدیں عموماً قبلہ رخ ہوتی ہیں اور گھروں میں بھی ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن سفر کے دوران اپنے پاس قطب نما رکھنا چاہیے، یا جو نارتھ سٹار ہے رات کے وقت قطبی ستارہ، اس کو دیکھنے کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو پاکستان میں جو قبلہ ہے وہ مغرب سے جنوب کی طرف 14 ڈگری ہے، ہمارے یہ جہلم سے لے کر اسلام آباد یہ تقریباً بنتا ہے۔ تو اس کا اہتمام کیا جائے، خصوصاً یہ پیٹرول پمپس پہ جو مسجدیں بنی ہوتی ہیں، مجھے بھی کئی جگہ اتفاق ہوا ان کا قبلہ بالکل غلط بنا ہوتا ہے۔ تو مسجدیں عموماً جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں، ہمارے اسلام آباد کے اندر تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت اہتمام کرتے ہیں، کئی مسجدیں جو ہیں وہ توڑوا کے انہوں نے ان کے قبلے صحیح کروائے ہیں آ کے گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن باقی ہمارے اس جہلم شہر میں یا چھوٹے شہروں میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا اس طرح۔ چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں لوگ، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا اچکنا ہے نماز میں سے، نماز میں ادھر ادھر ایسے دیکھنا۔ پانچویں چیز صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں یا دعا کرتے وقت آسمان کی طرف نظریں اٹھاتا ہے اس کو ڈر جانا چاہیے کہ اس کی نگاہیں اچک نہ لی جائیں۔ تو دعا میں بھی نظر جھکی ہونی چاہیے، ہاں دعا کا قبلہ آسمان ہے، ہتھیلیاں جو ہیں وہ آسمان کی طرف ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے، الادب المفرد میں امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ 2 صحابہ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ جو ہے وہ دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہروں پر بھی پھیرا کرتے تھے، لہٰذا یہ سنت ہے۔ اور اس کو شیخ البانی کا اس کو بدعت کہنا ان کی سخت اجتہادی غلطی ہے، اللہ ان کو معاف کرے۔ چھٹی چیز سنن نبی داؤد اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو نماز کے پروٹوکول میں تو لازمی ٹخنے ننگے کرنے چاہیے، لٹک نہ رہا ہو۔ جرابیں بھی ٹخنوں کو کور کرتی ہیں لیکن اس میں لٹکنے کے الفاظ ہیں، یعنی تحمد یا شلوار، یہ لٹک جو اوپر سے نیچے لٹک رہی ہوتی ہے، تو یہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے نماز میں۔ نماز کے علاوہ بھی سنت ہے لیکن نماز میں تو پرٹیکولر کریں۔ اچھا، یہ جو میں نے مسلم شریف کی حدیث بیان کی تھی کہ آسمان کی طرف نظر اٹھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منع فرمایا، تو اس میں ہی یہ بات امپلائیڈ ہے کہ نماز کے دوران اگر کوئی بندہ کنسنٹریشن کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز ہوگا، کیونکہ اس کی ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں فرمائی، جس چیز کو منع کرنا تھا اس کو منع فرما دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ نماز کے اندر
ایک چیز جو ہے وہ پرٹیکولر ملتی ہے جس پہ پوری امت کا اجماع ہے، اور امام بہیقی کی جو الخلافیات کتاب ہے اس میں بھی صحیح سند کے ساتھ سیدنا عمر سے ہے کہ نمازی جو ہے وہ قیام کی حالت میں اپنی آنکھیں جو ہے وہ سجدے والی جگہ پر مرکوز کرے گا. تو یہ حدیث نہ بھی ہو تب بھی امت کا عملی تواتر اور اجماع بہت بڑی دلیل ہے. خبر واحد سے بڑی دلیل امام شافعی نے فرمایا کہ اگر ایک حدیث ایک سند سے آ رہی ہو اس سے بڑی جو مضبوط چیز ہے وہ امت کا اجماع ہے، اجماع کو لیا جائے گا. تو یہ امت پوری کا اجماع ہے کہ نماز میں سجدے والی جگہ پر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے. اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اس پر اتفاق ہے. ساتویں چیز اس بات پر بھی اجماع ہے کہ عورتیں جو ہیں نماز کے دوران اگر کہیں علیحدہ نماز پڑھ رہی ہیں تو اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھ کلائی تک اور اپنے پاؤں جو ہے وہ ننگے رکھ سکتی ہیں. عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ ٹخنے ننگے کریں، یہ مردوں کے لیے خاص حکم ہے. اور مردوں کو ایک اور چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ننگے سر ایک رکعت پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے سوائے کسی مجبوری کے یا احرام کی حالت میں. یہ بات الگ ہے کہ سر ڈھانپنا نماز کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہمیں نماز میں جیسے کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں زینت کے ساتھ آؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کی نقل اتارنا یہ سب سے بڑی زینت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی سر ڈھانپ کر رکھتے تھے. تو اگر کوئی بندہ نماز میں یہ تمام کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جیسا کوئی بندہ اگر صرف عصر یا مغرب کی نماز پڑھتا ہے اور باقی تین نہیں پڑھتا، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بھی نہ تم پڑھو. تو یہ کہنا کہ جی نماز میں ڈھانپ لینا اور عام حالت میں نہ ڈھانپنا، ویسے ہی نہ ڈھانپو، یہ بات نہیں. نماز میں سر ڈھانپنے کا اہتمام کرنا چاہیے. آٹھویں اور آخری چیز اس کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ موبائل فون. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ موبائل فون نے تو نمازوں کا سکون برباد کر دیا. اور نمازوں میں تو پھر بھی چلیں مسجد چھوٹی ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو گھور لیتے ہیں. آپ کو اگر حرمین شریف وین میں حاضری کا موقع ملے تو وہاں بڑی کوفت ہوتی ہے کہ طواف کعبہ کے دوران اتنے فون بجتے ہیں کہ ان کو آپ روکنا ہی ناممکن ہے. طواف کا مزہ خراب کرتی ہے. اور لوگ فون سن بھی رہے ہوتے ہیں، خالی جو ہے وہ بیل نہیں چل رہی ہوتی، سن بھی رہے ہوتے ہیں. تو اتنی بڑی نحوست پڑ چکی ہے کہ ہم لوگ کنسنٹریشن کے ساتھ نماز میں بھی موبائل کو سائلنٹ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں. ہم نے کیا کمٹمنٹ اپنے رب کے لیے شو کرنی ہے؟ اور نماز کا لطف ہی اس وقت ہے کہ جب آپ نماز اس نیت سے شروع کریں کہ یہ اپنی نیچرل پیس پہ جب ختم ہو تو ہو، ختم کرنے کی نیت سے شروع نہ کریں، ورنہ پوری نماز میں آپ کی دوڑ لگی رہے گی. بس نیچرل پیس میں آہستہ آہستہ پڑھتے چلے جائیں. جب بھی ختم ہو ایک دفعہ سٹاپ واچ لگا کے، میں نے تو ٹیکنیکلی اس کو ہینڈل کیا ہوا ہے کہ بالکل سکون سے نماز پڑھی، سٹاپ واچ لگا کے 6 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. تو اپنا نماز کا ٹائم کیلکولیٹ کر لیں کہ اتنی رکعتیں میں نے پڑھنی ہے تو اتنے ٹائم میں گھر سے لے کر آیا ہوں. افراتفری کرنے کی ضرورت نہیں، ایک بار کیلکولیٹ کر لیں. تو یہ نماز کے سکون کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو نماز شروع کرتے وقت اس کو ختم کرنے کا خیال نہ ہے، بلکہ اس کو نیچرل پیس میں ختم کرنے کی کوشش کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی مسند امام احمد کی یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ امام حاکم نے بھی نقل کی ہے، کہ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا جو اپنے رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، نماز میں چوری کرتا ہے وہ. تو آپ دیکھ لیں رکوع بھی مختصر اور اس کے بعد قوما بھی مختصر اور سجدے بھی فوراً اور جلسے میں بھی نہیں بیٹھنا اور فوراً دوسرے سجدے میں جانا، یہ عموماً نماز. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک صحابی بڑی تیزی سے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو آ کر سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا اور کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو. تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ نماز پڑھ کے آیا تھا. اس نے دوبارہ پڑھی، پھر سلام کیا، آپ نے جواب دیا، فرمایا پھر جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ اسی طریقے سے ہوا. اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں، تیسری یا چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کا طریقہ پھر سکھا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو خوب اچھے طریقے سے طہارت حاصل کرو، اس کے بعد سکون کے ساتھ جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاؤ، پھر تکبیر کہو، اس کے بعد قرآن پاک میں سے پڑھو، پھر سکون کے ساتھ رکوع کرو، پھر سکون کے ساتھ جو ہے وہ رکوع سے سر اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، پھر سکون سے سجدہ کرو، پھر سکون سے سجدے کے ساتھ سر اٹھاؤ اور سکون سے بیٹھ جاؤ، ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، پھر دوسرا سجدہ کرو، پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جاؤ. یہ جو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جاؤ الفاظ ہیں یہ صحیح بخاری کے اندر الحمدللہ
موجود ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6251. دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ جاؤ اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. لہذا جس مسلم کی یا بخاری کے طرق میں یہ نہیں آتا کہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جاؤ تو وہاں عدم ذکر شمار ہوگا. جب ایک جگہ ذکر ثابت ہو جائے تو دوسری جگہ, ورنہ تو اس کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ سبحان ربی العظیم پڑھو, تو دوسری حدیثوں میں موجود ہے, لہذا اس میں امپلائڈ ہوگا.